السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، کیسے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ سے وہ مسائل جو عربک الفابیٹ چا سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چربی۔ قربانی کے جانور کی چربی بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والے یا اس کے وکیل اور ذمہ دار نے جانور کی چربی بیچ دی تو بیچنے سے حاصل شدہ رقم مستحق زکوٰۃ لوگوں کو صدقہ کر دینا لازم ہوگا۔ اجتماعی قربانی میں کافی چربی جمع ہو جاتی ہے تو اس کا مصرف یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کی اجازت سے فروخت کر کے قیمت کی رقم مدرسے کے غریب طلباء کے فنڈ میں جمع کر دی جائے یا کسی مستحق کو بطور ملکیت دے دی جائے۔ قربانی کی کھال کا حکم۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے سے پہلے خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور مالداروں کو بھی ہدیے کے طور پر دے سکتا ہے اور فقراء و مساکین کو وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر روپیہ اور پیسوں کے بدلے کھال کو بیچ دیا تو چاہے کسی نیت سے بیچا ہو اس کا صدقہ کر دینا واجب ہوتا ہے اور اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین ہیں۔ مالداروں کو دینا یا ملازمین اور مدرسین، امام، مؤذنین کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں۔ مثلا یہ سمجھے جائے قربانی کی کھال جب تک کھال ہے تو اس پہ 3 اختیار ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی اپنے دوست کو، مالدار کو ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو فقیر اور مسکینوں کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کھال کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی ہے تو آپ کے 2 اختیار ختم ہو جائیں گے اور 1 اختیار باقی رہے گا، یعنی اب اس قیمت کو آپ کو صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ کسی مالدار کو نہیں دے سکتے، نہ خود استعمال کر سکتے، نہ کسی کو ہدیہ دے سکتے۔ چوری کے جانور۔ قربانی کے لیے جانور خریدا، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس سے خریدا تھا وہ چرا کر جانور کو لے کر آیا تھا، چوری کا جو جانور تھا۔ اس صورت میں اگر وہ جانور چوری کرنے والے سے خریدا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ البتہ اگر وہ جس سے خریدا ہے اس نے نہیں چرایا تھا بلکہ اس کو بھی کسی دوسرے نے بیچا تھا اور دوسرے کو کسی تیسرے نے چرا کر بیچا تھا، یعنی وہ چوری کا مال ایک ہاتھ سے دوسرے تیسرے ہاتھ آ چکا تھا، پھر اس کے بعد قربانی کا جانور خریدا تھا اور اس کی قربانی کر دی تو قربانی جائز ہوگی۔ اگر جانور ذبح ہونے کے بعد اصل مالک اجازت دے دے اس چوری کے جانور کی تو ایسی صورت میں گوشت کھانا جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ چھری۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری استعمال کی جائے وہ تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اور جانوروں کے سامنے چھری کو تیز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھری کے اندر کے دستے پر جس کو پکڑتے ہیں اس پر 3 سوراخ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھی سوراخ ہو، چھری سمپل ہو، اس کا دستہ بالکل سمپل ہو، تب بھی اس سے جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنا حلال ہوگا، جانور بھی کا حلال ہوگا۔ اسی طرح چھری چلانے میں جو شریک ہے، جو لوگ چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہوں ان پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، یاد رہے۔ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر بکرے کے جو پکڑے ہوئے ہیں یا بکرے کی گردن پکڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ محض معاون ہیں، ان پر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹے جانور۔ چھوٹے جانور سے مراد جب بھی آتا ہے تو بکرا بکری ہوتا ہے یا دمبا دمبی اور بھیڑ ہوتے ہیں۔ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ ذی الحجہ کی بقرہ عید کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا منع ہے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی جیسے چھوٹے گاؤں وغیرہ تو وہاں فجر کے بعد سے ہی قربانی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ فجر کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔